بسم اللہ الرحمن الرحیم. زون آف ایجوکیشن اکیڈمی لیکچر انٹرویو پریپریشن پاسٹ انٹرویو کویسچن ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تلاوت کرنے کے بعد انشاءاللہ 236 کویسچن سے آن ورڈ ہم سٹارٹ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. کویسچن ہے واٹ از فیکٹوریل ڈیزائن. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے واٹ از ریسرچ ڈیزائن. ریسرچ ڈیزائن ہوتا کیا؟ ریسرچ ڈیزائن از اسٹریٹجی فار آنسرنگ یور ریسرچ کویسچن یوزنگ امپیریکل ڈیٹا. آپ کے پاس جو ڈیٹا آتا ہے آبزرویشن کے بعد اس کو امپیریکل ڈیٹا کہتے ہیں. اب جو امپیریکل ڈیٹا آپ کے پاس آ چکا ہے اس ڈیٹا کو آپ نے کیسے یوز کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو یوز کرنا ہے اور یوز کرنے کے بعد آپ اس ڈیٹا کے تھرو اپنے ریسرچ کویسچن کو آنسر کیسے کریں گے. یہ بیسیکلی آپ کا ریسرچ ڈیزائن ہوتا ہے. ریسرچ ڈیزائن از اے اسٹریٹجی فار آنسرنگ یور ریسرچ کویسچن یوزنگ امپیریکل ڈیٹا. بیسیکلی ہمارے پاس ریسرچ ڈیزائن 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کوالیٹیٹیو، ایک ہوتا ہے کوانٹیٹیو، ایک ہوتا ہے مکس میتھڈ ریسرچ ڈیزائن. ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں ہمارا کویسچن تھا فیکٹوریل ڈیزائن. کون سا؟ یہ والا فیکٹوریل ڈیزائن. میں بالکل اسٹریٹ فارورڈلی اپنے کویسچن کی طرف جا رہا ہوں. کوالیٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن کی یہ کیٹیگریز ہیں، یہ آپ کو زون آف ایجوکیشن میں مل جائیں گی. یہ کوالیٹیٹیو کی ہیں. اس طرح کوانٹیٹیو کی بھی 2 جو ہے وہ فردر کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ایکسپیریمنٹل اور دوسری ہوتی ہے ڈسکرپٹیو. جو ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن ہوتا ہے اس میں فردر 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سنگل ویریبل اور ایک ہوتا ہے فیکٹوریل ڈیزائن. سنگل ویریبل جو ڈیزائن ہے اس میں ہم صرف ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، صرف سنگل انڈیپینڈنٹ ہوگا. جبکہ فیکٹوریل میں ایک سے زیادہ مور دین 1 انڈیپینڈنٹ ویریبل ایٹ اے ٹائم ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ریسرچ میں انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنے کویسچن کی طرف اب جا رہا ہوں. فیکٹوریل ڈیزائن انوالوز having more than 1 independent variable or factor in a study. Factorial design allow researcher to look at how multiple factors affect a dependent variable both independently and together. کس طرح ایک سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ویریبل اکیلے یا جوائنٹلی کیسے ہمارے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو متاثر کریں گے، یہ فیکٹوریل ڈیزائن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا بچے کی ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ بچے کی لرننگ. اب اس کے اوپر فرض کریں ہوم ورک کا کیا امپیکٹ ہے، پیرنٹ کے پڑھے لکھے ہونے کا کیا امپیکٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آئی سی ٹی کا کلاس میں استعمال اس پہ کیا امپیکٹ ہے، کارپورل پنشمنٹ. یہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل جو لرننگ ہے اس کو کیسے متاثر کر رہے ہیں، یہ فیکٹوریل ڈیزائن ہوتا ہے. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارا واٹ از انٹرنل کرٹیسزم. جو ہمارے پاس ہسٹوریکل ریسرچ ہوتی ہے، ہسٹوریکل ریسرچ میں جو کرٹیسزم ہوتا ہے یا انالیسز ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، لاجیکل انالیسز ہم کہتے ہیں. اب انٹرنل اس پہ 2 قسم کے کرٹیسزم ہوتے ہیں. ہسٹوریکل ریسرچ کے اوپر 2 طرح کے کرٹیسزم ہوتے ہیں. ایک کرٹیسزم ہوتا ہے ایکسٹرنل، ایک ہوتا ہے انٹرنل. ریسرچ ہسٹوریکل ریسرچ کا یہ تیسرا سٹیپ ہوتا ہے انالیسز میں. جیسے ہم نے بات کی کہ لاجیکل انالیسز اس میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے چونکہ یہ کوالٹیٹیو ریسرچ کی ٹائپ ہے تو اس میں لاجیکل انالیسز ہوتا ہے، اس میں ہم اسٹیٹسٹیکل انالیسز یوز نہیں کرتے. اب انٹرنل کرٹیسزم ہے، یہ میئر کرتا ہے ریلائبلٹی کو. انٹرنل کرٹیسزم ریلائبلٹی کو میئر کرتا ہے. اٹ از کنسرنڈ ود انٹرنل ورتھ آف دا کانٹینٹ. آلدو دا ڈاکومنٹ اور ریلیک میں بی جینین. Do they represent true picture? Whether the author were unbiased, competent, honest, having no fear, pressure, how long after the event was recorded. یہ ڈفرینٹ فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ میئر کیے جاتے ہیں انٹرنل کرٹیسزم میں. ہسٹوریکل ریسرچ کے پاسٹ ایونٹ ہوتے ہیں، وہ گزر چکے ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے پہلے نمبر پہ ایکسٹرنل کرٹیسزم میں ویلیڈیٹی کو کہ کیا جو ڈاکومنٹ ہمیں ملا ہے، جس بندے نے لکھا، کیا وہ ڈاکومنٹ جو ہمارے پاس ہے اویلیبل ہے تو کیا وہ اوریجنل ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ویلیڈیٹی کو. ٹھیک ہے، میئر کرنا ایکسٹرنل کرٹیسزم ہو گیا. دوسرا انٹرنل. اب انٹرنل میں جو ڈاکومنٹ ہمیں ملا ہے، ٹھیک ہے، وہ مے بی وہ جینین ہو، لیکن کیا جو لکھنے والا ہے کیا وہ خود باعث تو نہیں تھا، کیا وہ خود کمپیٹنٹ آنیسٹ تھا، کیا اس پہ کوئی پریشر تو نہیں تھا جب اس نے یہ ڈاکومنٹ لکھا. تو یہ انٹرنل کرٹیسزم ہوتا ہے ہسٹوریکل ریسرچ کا. واٹ از فیس ویلیڈیٹی.
فیس ویلیڈیٹی کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک ٹیسٹ بائی ڈیفینیشن، یعنی ہم ٹیسٹ کو دیکھیں تو دیکھتے ہی ہمیں کیا لگے کہ یہ ٹیسٹ ویلڈ ہے، تو یہ فیس ویلیڈیٹی ہوتا ہے. when one look at the test he thinks of the extent to which the test seem logically related to being tested. جو چیز ٹیسٹ نے میئر کرنی ہے یہ واقعی اس سے میری فرسٹ سائٹ میں اپنے ہاتھ میں ٹیسٹ کو لیتا ہوں، چونکہ میں ایکسپرٹ ہوں، فرض کریں کہ میں ٹیکسٹ ڈیولپمنٹ کا ایکسپرٹ ہوں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی بندہ اٹھا کے دیکھ کے کہے گا یہ ٹیسٹ ٹھیک ہے، ایسے نہیں. ایکسپرٹ جو ہے وہ ایسے فرسٹ سائٹ پہ جب ٹیسٹ کو دیکھے اور کہہ دے کہ یہ ٹیسٹ واقعی ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، جس چیز کو میئر کرنا ہے اس نے یہ اس سے واقعی لاجیکلی ریلیٹڈ ہے، تو یہ فیس ویلیڈیٹی ہے. when test is valid by definition it is called face validity. Next question ہے what is content validity. کنٹینٹ ویلیڈیٹی جو ویلیڈیٹی کی سب سے پہلی ٹائپ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو کیا ہمارے ٹیسٹ نے میجر ایریاز جو ہیں وہ کور کیے ہیں، کیا اس کا کنٹینٹ آبجیکٹیو کے اکارڈنگ اپروپریٹ ہے. اس میں دو چیزیں میئر کی جاتی ہیں کہ میجر ایریاز کیا کنٹینٹ، اس میں جو آئٹمز ہیں ٹیسٹ کے کویسچن اس نے میجر ایریاز کو کور کیا ہے. اچھا کور کیا ہے تو کیا یہ جو ایریاز شامل کیے گئے ہیں آبجیکٹیوز کے اکارڈنگ ہیں، جو ٹیسٹ کے آبجیکٹیوز ہیں. آل دا میجر اسپیکٹس آف دا کنٹینٹ area should be covered by the test items. Content is appropriate according to the objectives of the study. یہ ہوتی ہے content validity. Next ہے explain rhetorical and channel questions. explain rhetorical and channel questions. sometime جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ سوال اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ سے وہ جواب ڈیمانڈ نہیں کر رہا. مثلا میں پڑھا رہا ہوں نا، تو کوئی مجھ سے سوال کرے کہ ایسے پڑھا رہے ہیں آپ ایسے، میں کہوں اچھا میں غلط پڑھا رہا ہوں آپ ٹھیک پڑھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ مجھے جواب دے. ٹیچر جب بات کر رہا ہو نا تو کون ہے جو مجھ سے بہتر پڑھا سکتا ہے، کون ہے جو میرے سے زیادہ اس کو جانتا ہے، مجھے نہیں پتہ کیا اس بات کا. تو اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں ان کو ریٹوریکل کویسچن کہتے ہیں. ریٹورک کویسچن از ون فار وچ دا کویسچنر ڈز ناٹ ایکسپیکٹ دا ڈائریکٹ آنسر. اس میں آنسر ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ مجھے دیا جائے. اے کویسچن دیٹ از آسکڈ اور میئر افیکٹ، یہ صرف افیکٹ کے لیے، اثر دکھانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. ریدر دین اے کویسچن، بلکہ یہ کویسچن نہیں ہوتا، اپنا ایک اثر دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے. دیٹ نیڈز ناٹ ٹو بی آنسرڈ. کویسچن لائک ہو نیوز اور ہوز بیٹر دین می آر آفن ریٹوریکل کویسچنس. نیکسٹ ہے فنل کویسچنس. فنل کویسچن جب ہم ایک کویسچن چین کی شکل میں کرتے ہیں. مثلاً کیا آپ نے جو ہے وہ زو دیکھا ہوا ہے؟ اچھا زو دیکھا ہوا ہے تو لائن دیکھا ہوا ہے. لائن کے جو اوپر جو اس کی باڈی کیسی ہوتی ہے، اس کے ہیئرز ہوتے ہیں نہیں ہوتے، مطلب ایک چیز آپ سیکوینس میں پوچھتے جا رہے ہیں سوال، اس کو ہم فنل کویسچنس کہتے ہیں. وہاں پہ چینل لکھا ہوا ہے تو فنل کویسچنز ہوتے ہیں بیسیکلی. دیز آر آلویز اے سیریز آف کویسچن. ڈیڈ یو انجوائے دا پریزنٹیشن؟ وچ پارٹ آف دا پریزنٹیشن یو لائک مور؟ نیکسٹ کویسچن ہے what are proactive and retrospective questions. proactive question وہ questions ہوتے ہیں کہ جو ایک انڈیویجول اپنے آپ سے خود سے سوال کرتا ہے. جیسے میں خود سے پوچھوں گا کہ میں نے اب اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، مجھے اس کو کیا جواب دینا چاہیے. these are the question people ask to themselves. for example, what am I going to do about it? what can I try? دوسرا ہوتا ہے ریٹروسپیکٹیو کویسچنز. دیز آر دا کویسچنز گیٹ دا اسٹوڈنٹ ٹو ریفلیکٹ آن دا لاسٹ لرننگ اینڈ آنسر فور اسپیسیفک کویسچنز. 4 ڈفرنٹ اسپیسیفک کویسچنز ہیں. وٹ وینٹ ویل، وٹ ڈڈ ناٹ گو سو ویل، وٹ آئی ہیو لرنڈ. تو یہ جو اس طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ ایک بچہ جب کسی بھی لرننگ ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیتا ہے تو وہ پھر خود سے، جس کو ہم ریفلیکشن بھی کہتے ہیں، کہ کیا مجھے سمجھ آئی، کیا مجھے سمجھ نہیں آئی. تو اس طرح کے کہ کون سا ایریا میرا ٹھیک رہا ہے، کون سا میرا ایریا جو ہے وہ ویک رہا ہے. تو اس طرح کے جو کویسچنز ہوتے ہیں ہم ان کو ریٹروسپیکٹیو کویسچنز کہتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از 2 فیکٹر تھیوری. 2 فیکٹر تھیوری بیسیکلی موٹیویشن کی ایک تھیوری ہے. ٹریڈیشنل تھیوری جو موٹیویشنز کی پہلے تھیں وہ اس طرح سے تھیں کہ
موٹیویشن ریوارڈ اور پنشمنٹ اس کے پیچھے کانسیپٹ سمجھا جاتا تھا کہ ریوارڈ ملے گا تبھی ہم نے اچھا کام کرنا ہے پنشمنٹ سے بچنے کے لیے. تو سب سے پہلے جو پھر اس کے بعد تھیوری آئی وہ 2 فیکٹر تھیوری تھی موٹیویشن سے ریلیٹڈ. اس کو ہرٹزبرگ ڈوئل فیکٹر یا موٹیویشن ہائیجین تھیوری بھی کہا جاتا ہے. فریڈرک ہرٹزبرگ نے کہا اور اس کے جیسے کولیگز بھی اس میں شامل تھے, تو انہوں نے کہا کہ 2 فیکٹر ہیں جو کسی بھی انڈیویجول کی موٹیویشن میں انوالو ہوتے ہیں. بیسیکلی انہوں نے 14 ڈفرینٹ فیکٹرز جو ہے وہ سلیکٹ کیے اور ان کو پھر 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا. 14 فیکٹرز کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا اور ان کو اسی طرح آپ انٹیلیجنس میں ریسرچ میں جب ڈفرینٹ چیزیں مل کے سملر ایفیکٹ دکھا رہی ہوں تو اس کو فیکٹر کہتے ہیں. سملر چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں جب سملر ایفیکٹ ان کے جو کانسیکوینسز ہوں وہ سملر ہوں یا ان کے امپیکٹس جو ہیں وہ ایفیکٹ سملر ہوں تو اس کو ہم فیکٹر کہتے ہیں. تو انہوں نے بیسیکلی 14 فیکٹرز کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. ایک انہوں نے موٹیویٹنگ فیکٹر کا نام رکھا اور دوسرا اس کو ہائیجین فیکٹر رکھا. اب جو موٹیویٹنگ فیکٹر ہے ان کے نزدیک فریڈرک ہرٹزبرگ اور ان کے کولیگز کے نزدیک کہ موٹیویٹنگ فیکٹر وہ ہیں جو سیٹسفیکشن کا باعث بنتے ہیں اگر یہ سارے فلفل ہوں. مثلا ایک انڈیویجول جو ہے وہ اپنے ورک کو اس میں اچھا فیل کر رہا ہے, ریکگنیشن فیل کر رہا ہے اس ورک میں, اپنی پرفارمنس میں وہ وہ اچھا ٹاسک پرفارم کر رہا ہے تو مزید اس کو اپنی پروگریشن نظر آ رہی ہے, وہ اس ٹاسک کو انجوائے کر رہا ہے. تو یہ موٹیویٹنگ فیکٹر ہیں, اس کو سیٹسفائر کا نام دیا تھا انہوں نے. دوسرے فیکٹر ہیں ہائیجین فیکٹر. تو انہوں نے کہا کہ یہ فیکٹر اگر موجود نہیں ہوں گے تو ڈس سیٹسفیکشن یا ایک انڈیویجول کو اس جو وہ ٹاسک کر رہا ہے اس کی پرفارمنس پہ افیکٹ کریں گے, ڈس سیٹسفیکشن ہوگی. These factors do not enhance the motivation but leads to cause of dissatisfaction and lack of motivation if absent. For example, salary ہے, company policies ہیں, relationship ہیں, اس طرح اور بھی کچھ 2 فیکٹرز تھیریز ہیں, لیکن ہم چونکہ بات یہاں پہ میرے حساب سے موٹیویشن کی جو تھیری ہے اس سے ریلیٹڈ سوال جو ہے وہ پوچھا گیا ہے. ویسے یہ بھی ایموشن سے ریلیٹڈ بھی ایک 2 فیکٹر تھیری ہے جس کو سنگل اسکیٹر تھیری بھی کہا جاتا ہے. سنگل اسکیٹر نے دی تھی. اس نے کہا کہ ایموشن جو ہے وہ اس کے پیچھے 2 فیکٹر ہوتے ہیں, ایک فزیولوجیکل ریسپانس اور دوسرا اس کی کوگنیٹو انٹرپریٹیشن. اور جی بس یہ جو ہے وہ امپورٹنٹ 2 تھیریز ہیں, ایک ہے ایموشنز میں اور ایک ہے کہاں پہ موٹیویشن میں. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از بیہیویئرزم اینڈ کنیکٹیوزم ان اپروچز ان لرننگ. بیسیکلی بیہیویئرزم جو ہے وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ماڈلز میں, جہاں پہ ڈسکس دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بالکل بریفلی آپ کو بتاؤں گا کہ بیہیویئرزم جو ہے وہ ایسا اسکول آف سائیکالوجی ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ ایک انڈیویجول کی جو لرننگ ہے یا اس کا جو بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے اس کا رسپانسبل اس کا انوائرمنٹ ہے. یعنی یہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں کس چیز کے اوپر, انوائرمنٹ کے اوپر. یہ کہتے ہیں کہ لرننگ جو ہے وہ پرماننٹ چینج ان بیہیویئر ہوتی ہے ڈیو ٹو انوائرمنٹ کی وجہ سے. بچہ جو کچھ لرن کرتا ہے وہ اس کا انوائرمنٹ اس کو سکھاتا ہے. اس کو بلیک باکس تھیوری بھی کہا تھا جو کوگنیٹیوسٹ تھے انہوں نے. تو بیہیویئرزم سارے کے ساری بچے کے کس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے, لرننگ یا بیہیویئر کے انوائرمنٹل فیکٹر کے اوپر فوکس کرتی ہے. یہ ہم پہلے پیچھے کویسچن تھا کہ واٹ آر دا ماڈلز آف لرننگ, وہاں پہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا, اس لیے میں بریف کر دیا میں نے بالکل شارٹ وے میں. اس کے بعد ہے کنیکشنزم یا کنیکٹیوزم. بیسیکلی ایک ایسی لرننگ اپروچ ہے جس میں ہم نے اپنی کلاس روم کو کیا کرنا ہوتا ہے, ہم ماڈرن دنیا کے ساتھ جو ہے وہ گلوبل ریسورسز کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا بچہ ایٹ اے ٹائم ملٹیپل سورسز آف انفارمیشن سے کنیکٹ ہو سکے. الرک نیسر یہ اس کے ایک فاؤنڈر ہیں, ایکسپوننٹ ہیں. تو اس فلاسفی کا جو یا لرننگ تھیوری کا ماننا وہ یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ ایک ہی وقت میں, ہمارا لرنر ملٹیپل ریسورسز کے ساتھ وہ ٹچ ہو جائے گا, انگیج ہو جائے گا, تو وہ ایک ہی پرابلم کے ملٹیپل سلوشن بھی نکال سکے گا. تو کنیکشنزم جو ہے کلاس روم میں بچے کو گلوبل ریسورسز کے ساتھ کنیکٹ کرنے پہ بلیو کرتی ہے. ہاؤ بیہیویئرسٹ ڈیفائن لرننگ. بیہیویئرزم بیہیویئرسٹ کہتے ہیں کہ لرننگ از اے پرماننٹ چینج ان بیہیویئر ڈیو ٹو انوائرمنٹ یا ڈیو ٹو افیکٹس آف انوائرمنٹ. یعنی ایک بچے کے اوپر, بچے کے جو بیہیویئر میں پرماننٹ تبدیلی آتی ہے انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے,
یہ کیا کہلاتی ہے؟ لرننگ کہلاتی ہے. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از لیڈرشپ؟ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں؟ لیڈرشپ سٹائلز، یہ امپورٹنٹ کویشچنز ہیں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں. لیڈر، میں تینوں چیزیں بتا دیتا ہوں، لیڈرشپ اور لیڈرشپ سٹائلز. لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو گائیڈ اور موٹیویٹ کرتا ہے تاکہ جو اس کی آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہوں. A leader is one who guide and motivate others for attainment of predetermined objectives. لیڈر بیسیکلی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایسے انڈیویجول کو کہتے ہیں، ایسے اچھے مینیجر کو کہتے ہیں جو نہ صرف دوسروں کو موٹیویٹ کر رہا ہو بلکہ خود ان کو لیڈ بھی کر رہا ہو، اس ٹاسک کی پرفارمنس میں، آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ میں خود بھی ساتھ شامل ہو، آگے ہو اور اپنی ٹیم کو بھی اپنے ساتھ ملا کے چل رہا ہو. یہ ہوتا ہے لیڈر. اب ایک انڈیویجول کی وہ ایبیلٹی جس میں وہ دوسروں کو کیا کرے، دوسروں کے اندر جو آئیڈیاز اور ویژنز ہیں ان کو کیا کرے، ڈیولپ کرے. اب یعنی ایک انڈیویجول خود لیڈر ہوگا تو ہی وہ دوسروں کو کیا کرے گا، انگیج کرے گا. is ability by which a person develop ideas and vision to influence other to accomplish organizational objectives. اب ایک لیڈر، اس کا ایک ویژن، مشن، ایمبیشن، پیشن وہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا، دوسروں کے اندر بھی اس طرح کے آئیڈیاز، تھنکنگ اور ان کا ویژن ڈیولپ کرے گا. تو لیڈرشپ ایک انڈیویجول کی وہ ایبیلٹی ہے جس میں وہ اپنے ویژن کے تھرو دوسروں کو کیا کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے یا ان کا بھی ویژن بناتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. پہلے جو ہے وہ پہلے کمانڈنگ کو لیڈرشپ کہا جاتا تھا، آج کل کمانڈنگ کا نیا لیٹسٹ نیم جو ہے وہ لیڈرشپ ہے. جیسے پہلے انسپیکشن ہوتی تھی، اب انسپیکشن کا لیٹسٹ نیم سپرویژن ہے. یعنی انسپیکشن جو ہے وہ کریٹیکل انویسٹیگیشن ہے، سپورٹیو ایگزامینیشن جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، سپرویژن. اسی طرح پہلے کمانڈنگ تھی، اب لیڈرشپ ہے. کمانڈنگ میں صرف جو ہے ڈائریکشن دی جاتی ہیں، صرف کہ یہ کریں یہ کریں، جبکہ لیڈر کیا ہوتا ہے، لیڈر خود پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے. اب لیڈر کے 3 سٹائل ہوتے ہیں، آٹوکریٹک، ڈیموکریٹک اینڈ لیسز فیئر. آٹوکریٹک میں وہ سارے ڈیسیجن اپنے پاس رکھتا ہے، سارے فیصلے وہ خود کرتا ہے، کسی سے کنسلٹیشن اس کی نہیں ہوتی، کسی کی ضروریات، نیڈ، انٹرسٹ کا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ جسٹ اپنے ڈیسیجن امپوز کرتا ہے. ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہوتی ہے. ڈیموکریٹک میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ کنسلٹیشن کے ساتھ چلتا ہے، ہر ایک کو اپنی اوپینین دینے کی پلاننگ میں، ڈیسیجن میکنگ میں پرمیشن ہوتی ہے اور کنسلٹیشن سے ڈیسیجن ہوتے ہیں. لیسز فیئر میں کوئی جو لیڈر ہے اس کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. سارے ڈیسیجن میکنگ پروسیس یہ کیا ہوتا ہے، ٹیم کے پاس ہوتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ آر دا ایشوز ایگزسٹ ان آور ایجوکیشن سسٹم؟ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں، لیک آف ٹیچنگ سٹاف ہے، ٹیچنگ سٹافس کی کمی ہے، ڈسٹنٹ اسکول ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسکولس کی جو موجود ہیں جہاں پہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے، ٹیچرز کی کمی ہے، ٹیچر ٹریننگ کی ڈیفیشنسیز ہیں، ٹیچر جو ہے وہ کریکولم چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں، پولیٹیکل انوالومنٹ ہماری ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں بہت زیادہ ہے، ڈراپ آؤٹ، ابسنٹیزم، ٹریڈیشنل میتھڈز آف ٹیچنگ، ہائی اسکورز کی ریس، امپراپر پلاننگ اور کریکولم اور میڈیم آف انسٹرکشن، یہ سارے کے سارے ہمارے پرابلم ہیں. کمیونٹی کی انوالومنٹ نہ ہونا اسکولز لیول پہ، تو یہ کچھ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ایشوز ہیں. واٹ آر دا رول آف ٹیچر فار سوشل ریفارمس؟ ٹیچر جو ہے از اے لائک اے لیڈر. ٹیچر کا کام جو ہے وہ دوسروں کو اوپر لے کے جانا ہوتا ہے، لیڈر کی طرح، سیڑھی کی طرح. تو ٹیچر افیکٹو ایجنٹ ہے سوشل چینج کا. سب سے پہلے دیکھیں کہ ٹیچر بچوں کیسے کر سکتا ہے، سوشل ریفارمس کیسے لا سکتا ہے. چینج ایجنٹ کہا جاتا ہے ٹیچر کو. کیسے؟ تو جتنی بھی سوشل ایولز ہیں، ٹیچر ان سوشل ایولز کو ریموو کر کے، کیسے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ اور موٹیویٹ کر کے، اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل پرابلمز ہیں ان کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو بتا کے کہ ان چیزوں کے یہ ایفیکٹس ہیں، ایگزامپلز دے کے، رول ماڈل بن کے. اس طرح ٹیچر جو ہے وہ مورل ایجوکیشن، پیس ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر سکتا ہے، دوسروں کے نظریات، بیلیوز کو کیسے جو ہے وہ آپ اپنے بیلیوز کو اسٹرکٹلی فالو کریں لیکن دوسروں کے لیے بھی اسپیس آپ پیدا کریں. اسی طرح جو سوشل پرابلمز ہیں، جتنے بھی طرح کے سوشل پرابلمز ہیں ان کو ریموو کرنے میں ٹیچر کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے. یعنی ایک تو ٹیچر موٹیویٹ کرے گا،
اچھا دوسرا، جو ٹیچر دیکھے گا کہ جو بچہ اچھا پرفارم کر رہا ہے، اس نے کوئی اچھا کوئی اخلاقی کوئی مورل ایتھیکل ٹاسک اس نے پرفارم کیا، کوئی ایکٹیویٹی کی، تو ٹیچر ساری کلاس میں اس کو اپریشیٹ کرے گا، تو باقی بچے بھی اس سے انفلوئنس ہوں گے، اس کی ایگزامپلز دے گا. اسی طرح اچھی اچھی جو سٹوریز ہیں، مورل ایگزامپلز ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ہمیں مثالوں سے، پرانی قوموں کے قصوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اے میرا بندہ تو سنور جا. تو اس طرح ٹیچر بھی اپنے بچوں کو سنوار سکتا ہے ایسے ہی مورل ایتھیکل سٹوری سنا کے، پازیٹیو اور نیگیٹو کانسیکوینسز دونوں والی، کہ اچھائی کا یہ انجام ہے، برائی کا یہ انجام ہوتا ہے. تو اس طرح سے ٹیچر بچوں کے اندر جو سوشل ریفارمز ہیں وہ لا سکتا ہے. جب ایک بچے کا ذہن چینج ہوگا، ایک بچی کا ذہن چینج ہوگا، پھر ایک فیملی کا ہوگا، ایک فیملی کا ہوگا، تو پھر کئی فیملیز کے ہوں گے، اور پھر تمہاری سوسائٹی چینج ہو جائے گی. اس کے بعد ہے ڈیفائن کو کریکولر ایکٹیویٹیز. وہ تمام ایکٹیویٹیز جن میں ٹیچنگ اور لرننگ نہیں ہوتی ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. وہ تمام ایکٹیویٹیز جن میں ٹیچنگ اور لرننگ نہیں ہوتی لیکن وہ اسکول کے اندر ہو رہی ہوتی، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی ڈیفینیشن ہے: آل سچ ایکٹیویٹیز وچ آر ارینجڈ along side the standard study curriculum are called کو کریکولر ایکٹیویٹیز. ان کو پہلے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہا جاتا تھا. اب یہ ان کے امپیکٹس کیا ہیں؟ کو کریکولر ہے، اس سے بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ جیسے سپورٹس، گیمز، اس سے بچے کے اندر فزیکل ڈیولپمنٹ آتی ہے، یعنی بچہ سپورٹس اور گیمز میں انوالو ہے تو اس کے باڈی کے مسل سٹرونگ ہوں گے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، بچہ گیمز میں، سپورٹس میں، کوئز پروگرامز میں جب پارٹیسپیٹ کر رہا ہے تو وہ اپنی مینٹل ایبیلٹیز کو یوز کرتا ہے. اسی طرح سوشل ڈیولپمنٹ، جب بچے آپس میں مل کے ٹیم ورک کرتے ہیں تو اس سے بچے کی سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. اس کی 7 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی 7 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. میں ٹائپس کی طرف نہیں جا رہا. امپورٹنس کی اگر ہم بات کریں تو فزیکل ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اور سوشل ڈیولپمنٹ، یہ 3 مین ہیڈنگ ہیں. اس کے اندر باقی سارے اس کی امپورٹنس آ جاتی ہے کہ یہ کیسے بچے کے اندر فزیکلی، انٹلیکچولی اور سوشلی بچے کو ڈیولپ کرتی ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز. نیکسٹ کویسچن ہے: وائی وی یوز ٹیچنگ ایڈس. جی، ٹیچنگ ایڈس کا پہلا نام جو ہے وہ اے وی ایڈس تھا. آج کل ان کو جو ہے وہ لرننگ ریسورسز یا پھر جو ہے وہ ٹیچنگ ایڈز بھی کہا جاتا ہے. آڈیو ویژول ایڈز ان کا پرانا نام تھا. بیسیکلی وہ تمام ایڈز، چاہے وہ آڈیو ہیں، چاہے وہ ویڈیو ہیں، وہ ٹیکسٹ کی شکل میں ہیں، گراف کی شکل میں ہیں، اوورال جو کچھ ہیں وہ جو یوز کی جا رہی ہیں ہماری کلاس روم کے اندر، ان کو ہم ٹیچنگ ایڈز یا لرننگ ریسورسز کہتے ہیں. پرانا نام ان کا اے وی ایڈز تھا. ایڈوانٹیجز آف اے وی ایڈز: اس سے ایک تو لرننگ افیکٹو ہوتی ہے، کنسیپچول ہوتی ہے. بچہ آسانی سے اپنا کنسیپٹ گریب کر لیتا ہے. بچے کے اندر، لرنرز کے اندر موٹیویشن اور انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. انرجی لیول ٹیچر کا بھی ہائی رہتا ہے. ٹیچر جو ہے وہ جو پرابلمز ہیں ان کو ایزیلی پریزنٹ کر لیتا ہے. بچے کے لیے فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے. بچہ انگیج زیادہ رہتا ہے. ٹیچر ایکسپلین آسانی سے کر سکتا ہے. اس طرح بچے کے لیے چیزوں کو ریممبر کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس سے مسٹیکس بھی منیمم ہوتی ہیں. لرننگ سے ٹیچنگ بھی افیکٹو ہوتی ہے، اے وی ایڈ سے ٹیچنگ بھی افیکٹو ہوتی ہے اور لرننگ بھی افیکٹو ہوتی ہے. ٹیچر کے لیے پریزنٹیشن کرنا آسان ہوتا ہے ٹاپک کو، اور بچے کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو آگے کسی اور سچویشن میں اپلائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. گیو سم سجیشن فار کریکولم ڈیولپمنٹ. کریکولم ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلے میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ اردو یا پھر جو مدر ٹنگ ہے وہ ہونا چاہیے. فارمل ٹیچر ٹریننگ ارینج کی جانی چاہیے ٹیچرز کے لیے. اس طرح بچے کی گروتھ، مینٹل پوٹینشیل اور ڈیولپمنٹ کی جو اکارڈنگ کریکولم، اس کی جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہے اس کے اکارڈنگ ہمیں کریکولم اپنا ڈیزائن کرنا چاہیے. کریکولم ہمارا پریکٹیکل اور انکوائری بیسڈ ہو، صرف ہمارا جو ہے وہ مینٹل ایبیلٹیز کو نہ میجر کر رہا ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کی انوالومنٹ میکسیمم ہو، کیونکہ ٹیچر کو گراؤنڈ ریالٹیز یا روٹ لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ ہمارا ٹیچر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا. اس طرح ہمارا کریکولم ماڈرنائز ہونا چاہیے. جو ماڈرن انٹرنیشنل ٹرینڈز جو چل رہے ہیں وہ ہمارے کریکولم کے اندر ڈپکٹ ہونے چاہیے. ہم اپنے کریکولم کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ
کہ ہم کسی بھی ملک کا جو لیٹسٹ یا ماڈرن کریکولم ہے، جو ایکٹیویٹیز جو ان کے کریکولم میں شامل ہیں یا ٹرینڈز، وہ ہمارے کریکولم کے اندر شامل ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کریکولم جو ہے وہ صرف تھیوری بیس نہ ہو بلکہ پریکٹیکل بیس بھی ہو۔ اس کے ساتھ ہمارے کریکولم میں جب ایویلویشن اس کی جاتی ہے تو اس میں افیکٹو ڈومین میئر نہیں کیا جاتا، تو افیکٹو ڈومین کو بھی ہمیں پراپرلی میئر کرنا چاہیے۔ جی نیکسٹ کویسچن ہے ڈیفائن اسٹائل اینڈ ٹیکٹکس آف ٹیچنگ۔ ٹیچنگ اسٹریٹجی، میتھڈ، ٹیکنیکس، یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ کویسچن ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا کویسچن یہ یہاں پہ موجود ہے، میں ان کو ایکسپلین نہیں کر رہا، میتھڈز یہ شاید کسی اور جگہ پہ بھی ہوں گے سوال، یا شاید پہلے آ چکا ہے، نہیں تو نیکسٹ میں کہیں پہ ہوگا، وہاں پہ دیکھیں گے۔ ٹیچنگ اسٹریٹجی، میتھڈز، ٹیکنیکس اینڈ اپروچز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم بات کریں گے صرف ٹیکٹکس آف ٹیچنگ کی اور اسٹائل آف ٹیچنگ کی۔ ٹیچر کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اور اس کی اسٹریٹجی یہ کلیکٹیولی ٹیچر کا اسٹائل کہلاتے ہیں۔ کیسے؟ واٹ از اسٹریٹجی؟ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ ٹیچر کی تمام تر جو کچھ اس نے پلاننگ کی ہے، جو اس نے ملٹیپل ایکٹیویٹیز، اس نے میتھڈز، اس نے اسیسمنٹ ٹیکنیکس جو اس نے سوچی ہیں کہ یہ ساری میں یوز کروں گا تاکہ میں اب اسٹریٹجی کیسے کہتے کس کو ہیں؟ اسٹریٹجی کہتے ہیں ہاؤ ٹو اچیو ایجوکیشنل آبجیکٹیو۔ ٹیچنگ لرننگ میں اسٹریٹجی سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام تر ٹیچر کے سٹیپس جو وہ لیتا ہے ٹو اچیو اٹس آبجیکٹیوز، یہ اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اس کی پلاننگ شامل ہے، اس میں پلاننگ میں اس کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، ملٹیپل وے آف پریزنٹیشن، وے آف اسیسمنٹ، وے آف فیڈ بیک، یہ ساری کی ساری کلیکٹیولی کیا کہلاتی ہیں؟ اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اب اس اسٹریٹجی اور اس کا جو بیہیویئر ہے وہ پازیٹیو رہتا ہے، نیگیٹیو رہتا ہے، وہ بڑا پولائٹ ہے، کائنڈ ہے، یا پھر وہ کیا رہتا ہے؟ وہ اسٹرکٹ رہتا ہے، آٹوکریٹک ہے یا ڈیموکریٹک ہے۔ تو ٹیچر کا جو بیہیویئر ہے اور اس کی اسٹریٹجی یہ کلیکٹیولی اس کا اسٹائل کہلاتے ہیں۔ اب ایک نیکسٹ ہے ٹیکٹکس آف ٹیچنگ۔ ایک ٹیچر اپنی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کیسے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیکٹکس۔ آپ نے ایک چیز تیار کی ہے، ایک لیسن پلان کیا ہے، آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، تو اب ڈیورنگ پریزنٹیشن آپ کو جہاں پہ کوئی ایشو آتا ہے اپنے آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ میں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم سڈنلی اپنا جو میتھڈ ہے اس کو تھوڑا بہت موڈیفائی کرتے ہیں، مزید ڈیپر چلے جاتے ہیں، جہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی ہم سرفیس لیول کی پریزنٹیشن دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیکٹکس کہتے ہیں، کہ ایک ٹیچر کیسے اپنی اسٹریٹجی کو، یعنی آبجیکٹیو اس نے جو اچیو کرنے ہیں، جو اس کے لیے جو پلاننگ اس نے کی ہوئی ہے، تو وہ اس اپنی پلاننگ کو امپلیمنٹ کیسے کرتا ہے۔ ویز آف امپلیمنٹنگ اے اسٹریٹجی از ناؤن ایز ٹیکٹکس آف ٹیچنگ۔ نیکسٹ کویسچن ہے ایکسپلین مین اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن بریفلی۔ جی مین کہتے ہیں ایوریج ویلیو کو، یعنی ہمارے پاس جتنی بھی ویلیوز آتی ہیں ہم ان ٹوٹل ویلیوز کو ایڈ کر کے ٹوٹل نمبر پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس مین ہوتا ہے۔ اس میں میرے خیال میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر آتا ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن۔ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہتے ہیں اسکیئر روٹ آف ویریئنس کو، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے واٹ از ویریئنس۔ ویریئنس کہتے ہیں ایوریج اسکیئر ڈیویشن فرام پاپولیشن مین۔ پاپولیشن کے مین سے جو ایوریج اسکیئر ڈیویشن آتی ہے کسی بھی ڈیٹا کی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ویریئنس کہتے ہیں۔ اب اس ویریئنس کا جو اسکیئر روٹ ہوتا ہے اس کو ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہتے ہیں۔ ڈیویشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیویشن کہتے ہیں کہ فرض کریں آپ کی کلاس میں 50 بچے ہیں، تو ایوریج سکور آپ کا آیا ہے فرض کریں 25، آپ نے کوئی ٹیسٹ لیا ہے تو ایوریج سکور آپ کا 25 ہے، تو یہ آپ کا مین سکور ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مین سکور سے کوئی بھی ویلیو کتنی آگے ہے، کم ہے یا زیادہ، یہ ہوتی ہے اس کی ڈیویشن۔ اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایوریج اسکیئر ڈیویشن، جب ہم اس کو اسکیئر ڈیویشن لے لیں گے تو یہ ویریئنس بن جائے گا، اور اس اسکیئر کا جب ہم جو اسکیئر روٹ لے لیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ ویریئنس اسٹینڈرڈ ڈیویشن بن جائے گا۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از پرفارمنس ٹیسٹ۔ پرفارمنس ٹیسٹ کی ڈیفینیشن ہے ٹیسٹ انوالونگ کنسٹرکشن آف پیٹرن پرابلم سالونگ ان ٹرمز آف کنکریٹ مٹیریل از کالڈ پرفارمنس ٹیسٹ۔ وہ ٹیسٹ جس میں
کوئی انڈیویجول کسی نئے پیٹرن کو کنسٹرکٹ کرتا ہے، کسی پرابلم کو سولو کرتا ہے، کنکریٹ مٹیریل، کنکریٹ سے کیا مراد ہے؟ فزیکل، ان کو یوٹیلائز یا مینیپولیٹ کرتے ہوئے. اس کے لیے سیمولیشن میتھڈ بھی یوز ہوتا ہے پرفارمنس ٹیسٹ میں. اب اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے میکسیمم پرفارمنس، ایک ہوتا ہے ٹپیکل پرفارمنس. جب ہمارے پاس اسٹینڈرڈ کنڈیشن ہو، اسٹینڈرڈائز کنڈیشن میں جب ایک بچہ اپنی فل یا پیک پرفارمنس شو کر رہا ہو تو یہ ہوتا ہے میکسیمم پرفارمنس. اس کی ایگزامپل جو ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے جیسے، یا اچیومنٹ اسپیڈ یا پاور ٹیسٹ ہیں، یہ میکسیمم پرفارمنس ٹیسٹ ہیں. اسی طرح ایک ٹپیکل پرفارمنس ٹیسٹ ہے، یعنی ایک بچہ نارمل آرڈینری کنڈیشن میں جو اپنی پرفارمنس یا ریسپانس دے رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم ٹپیکل یا پرفارمنس یا ریسپانس ٹیسٹ کہتے ہیں. تو اس میں آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے پرفارمنس ٹیسٹ میں؟ جیسے ہمارے پاس جو پریکٹیکل ایگزامز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی پرفارمنس ٹیسٹ ہیں. ایک بچے نے اس کو پرفارم کر کے دکھانا ہے پریکٹیکلی، تو اس کو اتھینٹک اسیسمنٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اسیسمنٹ جس میں بچہ کوئی چیز پریکٹیکلی پرفارم کرتا ہے وہ اتھینٹک اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے. واٹ از فرسٹ ڈیجیٹل ایرا یونیورسٹی آف پاکستان؟ پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل جو یونیورسٹی ہے وہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ہے. ورچوئل یونیورسٹی پاکستان کی جو پہلی اوپن یونیورسٹی تھی جو کہ ڈسٹنس بیس پہ بنائی گئی تھی. اس کے بعد یہ ایک امپورٹنٹ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ورچوئل یونیورسٹی کا تھا. فرسٹ یونیورسٹی بیسڈ کمپلیٹلی آن ماڈرن انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، اسٹیبلش ان 2002 بائی جنرل پرویز مشرف، اس وقت کی جو پریزیڈنٹ تھے. اس کا موٹو ہے ورلڈ کلاس ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ. لوکیشن اس کی جو ہے وہ لاہور میں یہ واقع ہے، ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان. نیکسٹ کویشچن ہے وٹ ڈیفائن انڈیویجولائز اینڈ گروپ انسٹرکشن. انڈیویجولائز انسٹرکشن جو ہے جب ہم اپنی کلاس میں ہر بچے کو اس کی نیڈ اور اس کے پیس کے اکارڈنگ انسٹرکشن دے رہے ہوں انڈیویجولی، اٹ از کال انڈیویجولائز انسٹرکشن. اور جو گروپ انسٹرکشن ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اوور آل ایک کلاس کو یا کلاس میں ڈفرینٹ گروپس بنا کے، کلاس کو یا کلاس میں ڈفرینٹ ہم کیا کرتے ہیں گروپ بنا دیتے ہیں. ان گروپس کو ایک پورے کے پورے گروپ کو سیم جو میتھڈ ہے اس سے پڑھاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے؟ گروپ انسٹرکشن کہلاتی ہے. انڈیویجولائز انسٹرکشن یہ فوکس کرتی ہے انڈیویجول اسٹوڈنٹ کی نیڈ کے اوپر. اس میں ٹیچنگ اسپیسیفک ہوتی ہے، ایک وقت میں بچے کی ایک نیڈ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. اور ٹیچر جو ہے وہ دیکھتا ہے ہر بچے کی نیڈ کو کہ ہر بچہ کلاس کے اندر کیا اس کی کیا نیڈز ہیں، اس کو کیسے میں نے کیا کرنا ہے، پڑھانا ہے. اسپیشل ایجوکیشن ہمارے ہاں جو ادارے ہوتے ہیں وہ انڈیویجولائز ایجوکیشن پروگرام IEP کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہر بچے کو ہم الگ الگ جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو جنرل یا مین اسٹریم ایجوکیشن ہے، جنرل نارمل سکولز میں ایسا نہیں ہوتا، ہم گروپ میتھڈ سے ہی پڑھاتے ہیں. گروپ ڈفرینشیٹڈ میتھڈ یا گروپ انسٹرکشن میتھڈ میں آپ پوری کلاس کو ایک میتھڈ سے پڑھاتے ہیں یا کلاس کے 2 گروپ بنا لیتے ہیں اور پورے کے پورے اس گروپ کو آپ اس میتھڈ سے ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں. واٹ از چنکنگ؟ چنکنگ ملر نے کانسیپٹ دیا تھا چنکنگ کا، ڈیوڈ ملر نے. اس نے کہا کہ آپ کے پاس جو پیس آف انفارمیشن ہے آپ اس کو کیا کریں، چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ کر کے اس کو میمورائز کریں. تو یہ چنکنگ ہوتی ہے. چنکنگ جیسے ہمارے ہاں جو حفاظ ہوتے ہیں، حافظ بنتے ہیں ہمارے بچے، میرا چھوٹا بھائی بھی حفظ کرے الحمدللہ، میں نے بھی کیا تھا کسی سال 1-2 بارہ. تو مولوی صاحب جو ہے وہ ایک سورہ یا کچھ آیات دیتے تھے تو پہلے یہ یاد کر لیں پھر تھوڑا تھوڑا ٹائم دے کے جب وہ یاد کر لیتے اب کہتے تھے چلیں اب اکٹھا سنا ہے. تو اسی طرح میمورائزیشن ٹیکنیک ہے، جب ہم نے کوئی پیس آف انفارمیشن کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو آپس میں انٹیگریٹ کر کے اکٹھا پھر میمورائز کرتے ہیں ان پیسز کو، تو یہ چنکنگ ہے. ڈیوڈ ملر نے یہ کانسیپٹ دیا تھا اور اس نے کہا کہ ہم ایٹ اے ٹائم 7 ڈفرینٹ چنکس کو ایبزارب کر سکتے ہیں. واٹ از TADA؟ ٹریولنگ اینڈ ڈیلی الاؤنس. پنجاب کے یا باقی جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کو ٹریولنگ کا اور ڈیلی الاؤنس دیا جاتا ہے. جب کوئی ایک سرکاری ملازم جس کا کوئی کسی سرکاری آفیشیل ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے کیا کرتا ہے 16 کلومیٹر کا ڈسٹنس ٹریول کرتا ہے تو اس کو ٹریولنگ الاؤنس دیا جاتا ہے.
اسی طرح جب وہ کسی آفیشیل اسائنمنٹ کے لیے کہیں پہ اسٹے کرتا ہے، ایک 12 گھنٹے سے زیادہ ڈیوریشن وہ گزارتا ہے کسی جگہ پہ جا کے، تو اس کو ڈیلی الاؤنس جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی ریشو ڈفرینٹ سرکاری ملازمین کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹریولنگ الاؤنس اور اس کی ڈیلی الاؤنس کی اکارڈنگ ٹو اسکیل ہوتی ہے۔ ٹی اے اسٹینڈ فار ٹریولنگ الاؤنس اینڈ ڈی اے اسٹینڈس فار ڈیلی الاؤنس۔ جی نیکسٹ کویسچن ہے ڈفرینشیٹ بٹوین امپیریکل نالج اینڈ ریشنل نالج۔ امپیریکل نالج اس کو ہم سینسری نالج کہتے ہیں، وہ نالج جو ہم اپنے سینسز سے لیتے ہیں، اس کو امپیریکل یا سینسری نالج یا سینس پرسیپشن بھی کہا جاتا ہے۔ also called sensory knowledge, that is obtained from sensory experience, unintuitive, not innate. Science is a paradigm of knowledge. اور ریشنل نالج وہ نالج ہوتا ہے جو ہم کسی لاجک ریزنز کی بیس پہ ہم نالج گین کرتے ہیں، اس کو ہم ریشنل نالج کہتے ہیں۔ نالج دیٹ از ڈیرائیوڈ فرام ریشنل اور ریزن، انٹویشو ہوتا ہے، انیٹ ہوتا ہے، اور میتھ اس کی ایگزامپل ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے which taxonomy is being used in our educational assessment؟ بلوم ٹیکسانومی اسکول اور اسکول میں بوتھ جو ہے ہمارے پیک اور 22 لیول پہ یوز کی جا رہی ہے۔ ایکسپلین ڈیفیشنسیز ان آور ٹیچنگ میتھڈالوجیز، ہماری جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں وہ جو ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو ٹریڈیشنل ہے، یعنی ہمارا اولڈیسٹ میتھڈ آف ٹیچنگ ہم فالو کر رہے ہیں عرصے سے۔ دوسرا، ٹیچر ہمارے جو ماڈرن ٹرینڈز ہیں ان کے اکارڈنگ اکوپ نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو پراپرلی ٹرین نہیں کیا۔ ہمارے ٹیچر کا بچوں کے اوپر ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے بڑا ٹائٹ کنٹرول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس ڈسپلن کے چکر میں ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت ہی بنیادی، کافی سارے بچے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کریٹیو اور ریفلیکٹیو تھنکنگ ہوتی ہیں، وہ کچھ نیا ٹاسک پرفارم کرنے کی قابلیت رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ڈسپلن کو مینٹین رکھنے کی وجہ سے کلاس روم کو اتنا جو ہے وہ ٹائٹ رکھا ہوا ہے کہ وہ بچے ایکسپریسو ہی نہیں ہوتے، ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے، تو لیسن پلاننگ پراپر نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچنگ ایڈز ہیں ان کا پراپر استعمال نہیں ہوتا، اسیسمنٹ جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی، فیڈ بیک بچوں کو پراپر نہیں دیا جاتا، پیرنٹس کو رپورٹ پراپرلی نہیں کیا جاتا۔ یہ ہماری کچھ ٹیچنگ میتھڈالوجیز اور اس کے امپیکٹس جو ہوتے ہیں ان کی ڈیفیشنسیز ہیں۔ واٹ از نیاس؟ نیشنل ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم۔ نیاس ہے ٹیمز ٹرینڈز ان انٹرنیشنل میتھمیٹکس اینڈ سائنس اسٹڈی ہے، اور جو اسٹیم ہے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس، یہ کمپٹیشن ہوتا ہے اسٹیم، یہ اینولی ہوتا ہے بچوں کے درمیان، جو پہلے یہ ایلیمنٹری لیول پہ ہوتا تھا، سیکنڈری لیول پہ، پھر یہ ایلیمنٹری اور پرائمری لیول پہ بھی اب ہوتا ہے۔ تو سائنس ٹیکنالوجی اینول کمپٹیشن، سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس اسٹیم ان ٹرینڈز ان انٹرنیشنل میتھمیٹکس اینڈ سائنس اسٹڈی۔ امریکن یہ انسٹیٹیوٹ ہے جو ہر 4 سال بعد جو ہے 4تھی اور 8ویں کے بچوں کا سائنس اور میتھمیٹکس کا ورلڈ وائڈ کمپٹیشن کراتا ہے۔ اور اس کے بعد نیاس نیشنل ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم، یہ ہمارا پہلا جو ہے وہ نیشنل اسیسمنٹ ادارہ ہے جو کہ ہر 4 سال بعد جو ہے وہ 4تھی اور 8ویں کی اسیسمنٹ جو ہے وہ کرتا ہے نیاس۔ نیکسٹ ہے واٹ ڈو یو نو اباؤٹ پلورلزم؟ ایک ہوتا ہے مونزم اور ایک ہوتا ہے پلورلزم۔ مونزم جو ہے جیسے آئیڈیلزم ہے، تو پلورلزم بلیو کرتے ہیں کہ جو سورس آف نالج ہے وہ ملٹیپل ہے، جیسے ریئلزم ہے۔ یہ ریئلزم کا ماننا ہے کہ سینس پرسیپشن، ایکسپیریمنٹیشن اور سائنٹیفک انویسٹیگیشن یہ ملٹیپل سورس آف نالج ہیں۔ اسی طرح پریگمیٹزم بھی ملٹیپل سورس آف نالج پہ بلیو کرتا ہے۔ تو مونزم اگر آپ سے پوچھا جائے تو مونزم کا ماننا ہے کہ جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ سنگل ہوتا ہے۔ اس کی ایگزامپل آپ جو ہے وہ آئیڈیلزم کا دے سکتے ہیں حوالہ کہ آئیڈیلزم کے اکارڈنگ جو نالج ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں ملتا ہے، تو اس لیے یہ مونزم فلاسفی ہے۔ ہاؤ اسکول اور پروگریس آف اسکول کین بی امپرووڈ؟ سب سے پہلے تو ہمیں پراپر پلاننگ کرنی چاہیے۔ اب جب ہماری پلاننگ پراپر ہوگی تو ہم کیا کریں گے، اوبویسلی ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کو ہم آپٹیمم یوز کریں گے۔ اسکول کو ہم چائلڈ سینٹرڈ کنڈوسیو بنائیں، کمیونٹی کو انوالو کریں، کلاس روم کو ہم اکوپ کریں، ICT کا ہم استعمال کریں، ماڈرن ٹیچنگ میتھڈس کو ہم یوز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچے کے اندر جو ہے
وہ تمام سکلز جو ماڈرن ایرا کی ہیں 21 سینچری کی سکلز ہیں وہ ڈیولپ کریں. اس کے لیے ہمیں اسکول کا انوائرمنٹ ویسا رکھنا ہوگا. تو پراپر پلاننگ, پراپر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز, چائلڈ سینٹر اسکول بنانا, کنڈیوسو لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا, کمیونٹیز کو انوالو کرنا, کلاس روم کو اکوپ کرنا اور ماڈرن ٹیچنگ میتھڈز کو یوز کرنا, یہ کریکولم کو جو ہے وہ سنکرونائز کرنا لرنر کی نیڈ کے اکارڈنگ, یہ جو ہے وہ کسی بھی اسکول کو امپروو کر سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از گڈ ٹیسٹ. ایک ویلڈ اور ریلائبل ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, گڈ ٹیسٹ کہتے ہیں. اور ایک اسٹینڈرڈ ٹیسٹ جو ہے یہ ویلڈ بھی ہوتا ہے, ریلائبل بھی ہوتا ہے. اسٹینڈرڈ ٹیسٹ کس ٹیسٹ کو کہتے ہیں, وہ ٹیسٹ جو ایکسپرٹس بناتے ہیں, جو کہ جس میں ہر آئٹم کو کرٹیکلی انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے تو کہ کیا یہ آبجیکٹیو کے اکارڈنگ ہے, یہ کون سا ڈومین یا کون سا ایریا میئر کرے گا, کیا یہ اس ایریا میئر کرنے کے قابل ہے. تو ایک ویلڈ, ریلائبل اور بیلنس ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس کا آنسر یہ ہے. اس کی مزید ڈیٹیل بھی وہاں پہ موجود ہے, پیج پہ میں بتا دیتا ہوں. اس میں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کو ایکسپرٹس بناتے ہیں, اس میں ٹیسٹ کے پراپر نارمز ہوتے ہیں, اس میں کنٹینٹ ایریا اچھی طرح سے کور کیا جاتا ہے, اس میں آبجیکٹیوز اور کنٹینٹ کا آپس میں جو بیلنس ہے, ریلیشن ہے, وہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے. گڈ ٹیسٹ کی یہ جو ہے وہ کچھ پوائنٹس ہے. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از ویلیڈیٹی. ویلیڈیٹی کہتے ہیں کہ جب ایک ٹیسٹ یا ہمارا کوئی ریسرچ ٹول ہے جہاں پہ بھی ہم اس کو یوز کر رہے ہیں, ٹیسٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں, ایجوکیشنل اسیسمنٹ کی. جب ایک ہمارا ٹیسٹ اس جس چیز کو میئر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, کیا یہ اس کو میئر کر رہا ہے, تو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ویلڈ ہوگا. تو ویلیڈیٹی کس کو کہتے ہیں, ہم ایکوریسی کو کہتے ہیں. ایکوریسی سے کیا مراد ہے کہ جس پرپز کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا ہے, کیا ہمارا ٹیسٹ اس پرپز کو اچیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, تو یہ ہمارے ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کہلاتی ہے. دی ایکوریسی ود وچ دا ٹیسٹ میئر واٹ ایور اٹ از سپوز ٹو میئر. جس چیز پرپز کے لیے یہ بنایا گیا ہے, جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کی, کیا یہ اس چیز کو میئر کر سکتا ہے یا کر لے گا, تو یہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کہلاتی ہے. ایکوریسی ود وچ دا ٹیسٹ میئر واٹ ایور اٹ از سپوز ٹو میئر از ناؤن ایز ویلیڈیٹی آف ٹیسٹ. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں پھر میں اگین ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے. اللہ حافظ.